اور باریک سوال کی طرف میں اب رخ کرنے جا رہا ہوں مفتی صاحب، جیسا کہ یوں کہنا، اگر میں اس بات کی طرف اشارہ کروں، اگر میں سیدھے سیدھے انداز میں کہوں، اپنے انداز میں اگر بات کہنے کی کوشش کروں، تو علماء کرام کی ادب، عالم دین کا ایک ادب اور احترام کیسے ہونے چاہیے؟ لوگوں کا اکثر یہ کہنا کہ ہم وہ مولانا کو نہیں مانتے، ہم وہ مولانا کی بات نہیں سنتے، ہم بات سنتے ہیں تو حدیث کی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ہمارے پاس گھر میں یہ کتابیں ہیں، ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ہم یہ کتابوں کی بات سنتے ہیں، ہم مگر مولانا کی بات نہیں سنتے۔ اور پھر اس پر سے ایک بزرگ کا بڑا مجھے پیارا قول یاد آ رہا ہے، 100 سال کتابوں کا مطالعہ کرنے سے کچھ گھڑی ایک عالم دین کی صحبت میں رہنا یہ زیادہ کافی فائدہ مند ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان کو نہیں، جبکہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے پہلے ان کے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک عالم تو وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری عمر ان کتابوں کے پیچھے لگا کر اس کا علم سیکھتا ہے، تب جا کے وہ ان کتابوں کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ مگر جس کے پاس اس کا علم نہیں اور کتابیں صرف جمی ہوئے ہیں گھر میں شوکیس میں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کافی اچھا کلیکشن ہے، ان کے لیے کیا کہنا؟ محترم ناظرین کرام، بڑا اہم سوال ہے۔ علماء کرام، علماء کے متعلق قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں افراد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے علم کے لیے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بول کے علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ انسان ایسے ہی عالم نہیں بن جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے آدمی عالم دین بنتا ہے۔ جب قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے، علماء کے لیے اپنی جماعت کا جب حکم دیا ہے اور اپنی جماعت میں ان کو شمار کیا ہے، تو کیا ان لوگوں کا کوئی ادب احترام اب واضح کرنے کے لیے کوئی اور بات رہ جاتی ہے؟ ہاں، یہ بات جو ابھی سوال میں آئی کہ بعض لوگوں کے پاس کتابوں کا اچھا خاصا کلیکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابوں کا بڑا کلیکشن ہے، اب ہمیں کسی عالم دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات واضح ہے انہی کی بات میں کہ کتابوں کے کلیکشن کر لینے سے کبھی بھی جو ہے نا انسان ایک عالم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی کتابوں کے پڑھ لینے سے گاڑی چلانا سیکھ جاتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ بہت ساری کتابیں اور پی ایچ ڈی کر لیا کتاب کے ڈرائیونگ کے سلسلے میں پڑھ لے کے، جب اس کو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا جائے تو امید نہیں بلکہ یقینی بات ہے وہ ٹکر مار دے گا۔ صرف پڑھنے سے اگر آتا تو عملی جامہ پہنانا بہت زیادہ اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرے پاس کانسٹیٹیوشن کی بک ہے، بھارت کا جو سمویدھان ہے، ہندوستان کا جو سمویدھان ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، کانسٹیٹیوشن کی اگر میرے پاس بک ہے، تو کیا میرا درجہ کسی بارسٹر سے بھی بڑا ہو جائے گا؟ یا پھر یہ کتاب اب رکھنا اپنی جگہ ہے، جیسا آپ بات کر رہے تھے، اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو عملی جامہ پہنانا۔ ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھیں گے اس کالر کے بعد۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، آپ کا سوال۔ بالکل، ہم آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے اس لائیو پروگرام میں کال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب مختصر طور پہ دے دیں۔ حالت روزہ میں اگر وسوسوں کا آنا تو کیا کیا جائے؟ وسوسے ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسوں پہ آدمی کو چھوٹ دی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور قرآن کریم اسی کی آیت کے اوپر للہ ما فی السماوات والارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کے اوپر حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں تم کون سے وسوسوں کو پیدا کر رہے ہو، کون سے خود آ رہے ہیں۔ اگر وہ دل میں کوئی بات پیدا ہو اور خیال آ جائے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر ہاں خاص طور پہ اس کو لایا گیا، کوئی پلان بنایا گیا اور وسوسوں کی دنیا میں رہتے ہوئے پھر کئی اور ایسے جو ہے نا کام کیے گئے، تو ان کے اوپر ضرور پکڑ ہے۔ جان بوجھ کر کوئی اگر وسوسے لا رہا ہے، کوئی اگر اپنے
پلان کو بنا رہا ہے، کوئی گندی سوچ میں جا رہا ہے تو اس کے اوپر تو پکڑ ہے، ورنہ اگر انسان ہونے کے ناطے خیال آ گیا، زبان پہ بات نہیں ہے، عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا اور ایسا ارادہ بھی نہیں ہے، تو یہ لایا نہیں گیا بلکہ خود آیا ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے اوپر تو انسان کی خود جو ہے نا کوئی اس کے اوپر مکلف نہیں ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی چیز کے اوپر پکڑ انسان کی نہیں کرتا جس کا وہ مکلف نہیں ہے. جی ہم بات کر رہے تھے کہ عالم دین کی عزت اور افضلیت کے بارے میں. بہرحال یہ بڑا اہم اور نازک سوال ہے کہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے سے عالم بنتا ہے. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ کہوں کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، کاش جتنا کلیکشن کتابوں کا ان کے پاس ہے اگر وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، جتنا کلیکشن کتابوں کا ہے اگر وہ اس کو پڑھ لیتے تو خدا کی قسم ان کی زبان پہ یہ بات نہیں آتی کہ کتابوں کے پڑھنے ہی سے ہمارے لیے بس زندگی کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ کافی ہے اللہ کو خوش کرنے، راضی کرنے اور ہمارے اپنے زندگی کے اصول اور طور طریق کو سیکھ کر گزار لینے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. وہ لوگ ایسا نہیں کہتے. کاش کہ وہ لوگ کتاب پڑھ لیتے، کیونکہ کتاب ہی کے اصول میں اور اس کے ضوابط میں اور اس کی تمہید میں اور اس کی نشر و اشاعت میں اور اس کی تقریض میں یہ بات لکھی ہوئی رہتی ہے. علماء ہی کے سگنیچر سے وہ بات شروع ہوتی ہے. کاش کہ کبھی کتاب کھول کے دیکھ لیتے کہ کس نے لکھا. علماء، عالم دین نے لکھا ہے. اچھا، عالم دین جس نے لکھا وہ ہمارا استاد ہو گیا. جو استاد کا ادب احترام نہ کرے، ادب ہی سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے. علماء کرام کے ادب کی بات چل رہی تھی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا. سورہ جمعہ میں قرآن کریم فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ. ایک گدھا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائے تو کیا وہ عالم دین ہو گیا؟ کیا اس کو ساری دنیا کے اصول ضوابط معلوم ہو گئے حالانکہ وہ کتابوں میں لکھے ہوئے؟ تو کسی گدھے کے اوپر کتابوں کے لاد دینے سے وہ عالم دین نہیں بنتا. ٹھیک اسی طریقے سے کتابوں کے پڑھ لینے سے کوئی انسان عالم دین نہیں بنتا، بلکہ اس کو علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہے علم کی تو وہ تو بات ذرا کڑوی ہے، سخت ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا. شیطان فرشتوں کا استاد تھا اور فرشتے بلکہ بہت بڑے بڑے فرشتوں کو اس نے پڑھایا، تعلیم دیا. پورے کے پورے ملک، کائنات اور آسمانوں کی دنیا میں وہ استاد کی حیثیت سے اس پوسٹ پر جو ہے نا فائز تھا. لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا، ادب نہیں تھا، فرما برداری اس کے پاس نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس انسان کو بنایا ہے اور اس کے پاس علم ہے. بنیاد علم تھی. انسان کو بنایا ہے سجدہ کر دو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسما سکھا دیے، کچھ نام سکھا دیا، علم دے دیا، اور اس علم کی بنیاد پر فرشتوں سے ایک مسابقہ ہوا اور اس میں کچھ سوال و جواب ہوئے کہ تم یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. جو فرشتوں نے جواب نہیں دیا، شیطان اس میں استاد تھا، استاد بھی جواب نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کا جواب دو. آدم علیہ السلام نے جواب دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سجدے میں چلے جاؤ. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، شیطان نہیں گیا. اس نے کہا کہ اچھا میں سجدہ کروں، میں فرما برداری کروں ایسی مخلوق کی جو مٹی سے بنایا ہوا ہے. مٹی تو نیچے کی طرف جاتی ہے اور میں آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں. جناتوں میں سے تھا وہ، فرشتوں میں سے نہیں. استاد تھا فرشتوں کا لیکن وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. فرشتے نورانی مخلوق ہے اور انسان مٹی کی مخلوق ہے اور یہ جنات یہ آگ کی مخلوق ہے. میں آگ ہوں، اس کو جلاؤ تو یہ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے. اوپر کو جانے والی مخلوق نیچے کو جانے والی مخلوق کو کیسے سجدہ کرے؟ اس نے اپنے صرف کتابی علم کو اور فن کو اس نے ترجیح دی اور عقل کو اپنی ترجیح دی. فرما برداری، ادب، احترام اور علم کی بو بھی اس کو نہیں لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوا. تو جو لوگ کتابوں کو پڑھ کے صرف اور صرف علماء کی صحبت اختیار کیے بغیر وہ صرف اور صرف دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علماء سے بڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو یہ ایک قول جو ابھی آپ کو سوال میں سنایا گیا بڑا کام کا ہے کہ ایک لمحہ بھی ایک عالم دین کی صحبت یہ ہزاروں سال کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. ہزاروں سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے
یہ جملہ ہے 1000 سال عبادت کرنے سے۔ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی ایک رات کی عبادت کو ایک ناواقف نادان اور جس کو علم نہیں ہے عبادت کا، عبادت اگر کر رہا ہو تو عبادت کا علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، تو ایک عابد عبادت گزار 1000 راتوں کی عبادت کر کے بھی عالم دین کی ایک رات کی عبادت کو نہیں پکڑ سکتا اور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اس حدیث سے علم کی فوقیت اور علم کا ادب، ایک عالم دین کی عظمت اور ایک عالم دین کی وقعت اور ایک عالم دین کا ادب احترام سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عالم دین، قرآن کریم نے اسی کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحبت اختیار کرو۔ صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی وہ نور اور وہ علم کی برکتیں اور وہ صلاحیتیں انسان کے اندر نصیب فرما دیتے ہیں جو وہ سیکھا بھی نہیں تھا، وہ چیز انسان سیکھ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں میں اسی بات کے اوپر، سوال بڑا اہم ہے، اس کی تفصیل بڑی درکار ہے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایک بڑے مدرسے میں، بڑے ادارے میں ایک جو ہے نا طلبہ پڑھتے تھے، دارالعلوم دیوبند کا یہ واقعہ ہے۔ بڑے ادارے میں طلبہ پڑھا کرتے تھے، وہیں کے جو استاد ان کے ساتھیوں میں سے وہ ہمارے استاذ کے استاد تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے کہ 1300-1500 سال پہلے کا واقعہ ہو کہ اب یہ زمانہ ویسا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جنہوں نے سنایا وہ ابھی موجود ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند میں کچھ ساتھی پڑھتے تھے دور حدیث میں، تو استاد نے کہا کہ استاد سے ایک طالب علم جو بہت اچھا پڑھنے والا تھا، عبارت پڑھنے والا تھا، بہت ہی زیادہ اس کی صلاحیتیں تھی، اس طالب علم نے سوال کیا استاد سے کہ مولانا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو سمجھا دیجیے۔ تو استاد نے اس کو سمجھایا جو اس وقت ان کے ذہن میں تھا۔ تو اس بچے نے ایسے کتاب کو پٹکا اور کتاب کو اٹھا کے پھینکا اور اس نے کہا کہ جو جواب آپ نے دیا ہے وہ تو میں بھی دے سکتا ہوں، ایسا کوئی جواب دے جو بہت زیادہ بہتر ہو، ایسی کتاب تو میں بھی حل کر سکتا ہوں۔ ادب احترام نہیں کیا، حالانکہ وہ پڑھنے والا تھا، طالب علم ہی تھا۔ ایک عام آدمی اگر ایک عالم دین کی حضور ان کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ ایک طالب علم جس کو اللہ نے چنا ہی تھا، لیکن اس کا تکبر، اس کی انانیت، اس کی خود پسندی اور اس کے اندر جو عجب آ گیا تھا کہ میں صلاحیت مند ہوں، وہ سمجھتا تھا کہ صرف کالے حروف کو رٹ لینے سے شاید میرے پاس علم آ جائے گا اور ان کتابوں کو حفظ کر لینے سے اور میری عقل مجھے اتنا کام لائے گی کہ میں ان سے بڑا شیخ الحدیث بن سکتا ہوں۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس نے اس طریقے سے سوال کیا تو استاد نے کہا کہ جو جواب میں نے دیا ہے اس کو ابھی آپ قبول کر لیجئے، آئندہ کل اور اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ تو اس نے کتاب پھینک کے بڑی تیزی سے چلا گیا، اس سے اچھا تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، میں سمجھا سکتا ہوں۔ تو جانے کے بعد کئی سال کے بعد جو ہمیں سنا رہے تھے ہمارے طالب علم کے زمانے میں، انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ افریقہ کے سفر سے واپس آ رہا تھا، تو میں جب ٹرین سے اترا، ممبئی کے جو ہے نا ٹرین کا جو اسٹیشن ہوتا ہے اترا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا بوڑھے کی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ چپلوں کو گھس رہا ہے، صاف کر رہا ہے، اور اس کی حالت اتنی گندی ہے کہ وہ وہیں پر اپنی نجاست کو کر رہا ہے اور مکھیوں میں اتنا آلودہ بیٹھا ہوا ہے، پراگندہ بال ہے اور تھوک بھی گر رہا ہے، اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اور جو آتے جاتے ہیں ان کی چپل کی پالش کرتا ہے اور وہ گھستا ہے اور پھر جو ہے نا ان سے بات کرتا ہے، پیسے لے کے رکھتا ہے اور وہیں پر کھا رہا ہے اور وہیں پر کر بھی رہا ہے، اس طریقے کی گندی حالت ہے۔ تو ایک عالم دین جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے ہمیں واقعہ سنایا، بس سفید پوش، سفید لباس، انہوں نے کہا کہ میں افریقہ کے سفر سے پھر ٹرین میں اتر کے جو ہے نا میں ممبئی کے اسٹیشن پہ پہنچا تھا، تو اس نے آواز دے کے بلایا کہ عبداللہ ادھر آئیے، آپ کے جوتے کو میں پالش کر دوں۔ تو انہوں جوتا تو دے دیا، پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے وہ صفائی کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا نام یہ کیسے جانتا ہے؟ عبداللہ اس نے کہا۔ تو بات ہوئی، بات سے بات پالش کرتے ہوئے کہ کیا ماجرا ہے، آپ میرا نام کیسا جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہ پوچھو، اس کی داستان ذری لمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بتا دو، اس میں کیا لگتا ہے کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو، کہیں پر سنا، کوئی بیان سنا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا نام حسن ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں، فلاں موقع پر جو میں درسگاہ سے اس طریقے سے نکلا تھا، اس کے بعد سے بڑی ایک لمبی داستان ہے، آج یہ میری جگہ ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، جب میں یہاں پر اس گندگی میں بیٹھتا ہوں تو ہی میرے لیے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، میں اس گندگی میں بیٹھ کے ہی کھا سکتا ہوں، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر اگر چلا جاؤں،
اس گندگی سے اٹھ کر چلا جاؤں تو نہ میرے لیے کوئی عزت ہے نہ کوئی وقعت ہے، سارا کا سارا خاندان ہونے کے باوجود مجھے ساروں کی جوتوں میں اور ٹھوکروں میں رہنا پڑا، اور اتنی میری بے عزتی ہوئی کہ میں سنا نہیں سکتا ہوں۔ تو پھر وہ وہاں پر وہیں بازو بیٹھ گئے، ایک کرسی ڈالی انہوں نے، ان کے ساتھ جو تھے طلبہ انہوں نے ایک کرسی ڈالی اور اس سے پوری داستان سنی کہ ایک اس میں سبق تھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھ، سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا وہ ایک دن تھا جب میں استاد کے سامنے سوال کیا تھا، استاد نے مجھے جواب سے انکار کیا کہ آئندہ کل میں اس کا جواب دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو میں تکبر میں، عجب میں، خود پسندی میں اور اپنی عقل کے اوپر پورا دار و مدار رکھتے ہوئے ادب احترام کو بھول گیا تھا اور کتاب پھینک کے میں چلا گیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہی مجھے لگی تھی، میں وہاں سے نکلنے کے بعد یو پی کے کوئی اور اچھے مدرسے میں گیا کہ میں وہاں پر پڑھنے کے لیے جاؤں۔ تو میری پڑھائی تو تکمیل نہ ہو سکی، لیکن میری عقل میں سارا علم جو میں حاصل کراتا تھا، تو میں نے سوچا کہ کہیں پر میں درس دے دوں۔ میں عالم تو نہیں بن سک رہا ہوں، میرے اندر کتاب کے پڑھنے کی جو صلاحیت تھی وہ نہیں رہی، تو میں کہیں پر پڑھا لوں۔ اور وہ ایسا طالب علم تھا، کئی مدرسے والوں نے اس طالب علم کے اوپر نظر رکھی تھی کہ یہ جیسے ہی فارغ ہوگا یہ ہمارے مدرسے میں خدمت انجام دے گا، یہ ایسا طالب علم تھا۔ جب وہ کسی اچھے مدرسے میں اپوائنٹ ہوا پڑھانے کے لیے تو اس نے بات کی اور بہترین ایک مشاعرے کے اوپر اور بہترین پڑھانے کی صلاحیت کے لیے ایک وہاں کے استاد کو کچھ دن کے لیے برخاست کیا گیا اور اس طالب علم کو رکھا گیا پڑھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں 2-4 دن، پہلے دن تو میں درس دینے کے لیے گیا تو میرے حلق میں کوئی آواز اٹک رہی تھی، میں بیان نہیں کر سکا، دوسرے دن بھی پھر میں پڑھا نہیں سکا، اسی طریقے سے 4-5 دن نکل گئے۔ بس میں کچھ بہانے بازی کرتا رہا کہ میں آج نہیں کل پڑھاؤں گا، کل نہیں پرسوں پڑھاؤں گا، میں پڑھانا شروع نہیں کر سکا۔ وہاں کے مینجمنٹ نے جب دیکھا کہ یہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ کسی اور جو ہے نا کتاب کو تم پڑھاؤ، تو وہاں بھی میں نے پڑھا تھا تو مجھے دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو پھر وہاں سے جب میں نکلا کسی اور ادارے میں کہ خود قرآن کریم ناظرہ پڑھا دوں، قاعدہ پڑھا دوں، تو وہ میرے سے وہ بھی نہیں بن پڑا، نہ میں قاعدہ بھی نہیں پڑھا سکا وہاں سے۔ تو پھر وہاں سے مجھے دھکے دے کے، رسوا کر کے، سب کے سامنے ذلیل کر کے نکالا گیا کہ یہ کیا ہے، ایک دن پڑھانے نہیں آ رہا، ایک حرف پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ تو وہاں سے جب میں نکلا خاندان میں گیا تو جو ہے نا خاندان والوں نے مجھے کسی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہاں سے بھی نکالا۔ تو آخر کار میرا نتیجہ یہ ہوا، وہ اور وہ بددعا ایک عالم دین کی مجھے ایسے ستائی کہ آج میں آ کے ایک پولیس ایک ٹرین کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر موچی بن کے لوگوں کے جوتی اور چپلیں صاف کرتا ہوں اور یہیں پر نجاست میں بیٹھتا ہوں، تو میری رزق کا بھی انتظام ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہوں، اور یہیں پر اس گندگی میں میرے لیے جو ہے نا سکون میسر آتا ہے، ورنہ یہاں سے نکل کے میں کہیں اور جا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ایک عالم دین کی تھوڑی سی بے حرمتی پہ اور تھوڑے سے جواب دینے پہ یہ انجام ہو سکتا ہے۔ تو میں ایک بات اور آپ کو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی سنا دوں، محیی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی کام کی ہے اور بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، محیی السنہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ علماء کا ادب احترام نہیں کرتے، ان لوگوں کی انتقال کے بعد خبر کھود کے دیکھ لی جائے، خدا کی قسم ان کا چہرہ کعبۃ اللہ سے پھرا ہوا ہوگا اور ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اللہ کی لعنت کے پھٹکار ان کے اوپر سے نظر آ رہے ہوں گے جو علماء کا ادب نہیں کرتے رہتی دنیا میں۔ تو علماء کا ادب احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی بندوں کا ادب احترام ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پہ چل رہا ہے، اسی اسنا میں آپ کو یہ بھی بات کہہ دوں کہ جب علماء کرام جو لوگ تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، بعض جگہ تو ہم نے سنا کہ بڑا ادب احترام ہے، بعض جگہ جب علماء کرام تراویح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر پوری بستی والے نماز تو پڑھتے ہیں، پورا مہینہ بھر نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن سوال کرتے کیا مفتی صاحب ہم کوئی عالم دین اور کوئی حافظ صاحب جو قرآن سنا رہے ہیں کیا ہم ان کو پیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں کہاں دے سکتے، وہاں پر نہ دیجیے۔ جواب تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پیسوں میں افضل ترین مال یہ ہے کہ آپ علماء کرام کو پیسے دیں۔ آپ جو پیسے اپنے کوئی بینڈ باجے پر جو ناچ رہے ہیں ان کے اوپر اڑانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہے، اور ایسے ہی کئی جگہوں پہ ایسے ضائع ہو جاتے ہیں پیسے کہ حرام میں اور جو ہے نا کسی اور ایسے جو ہے نا ادارے میں، کوئی اور ایسی جگہوں میں ہمارے پیسے چلے جاتے ہیں کہ کئی ایسی عیاشیوں میں اڑ جاتے ہیں پیسے جہاں پر سے کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پیسے اس طریقے سے اڑ رہے ہیں، اس کے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی عالم دین کی خدمت میں لگے،
کسی مسجد کی جو ہے نا خدمت میں لگے، کسی مدرسے کی خدمت میں لگے، کسی جو ہے نا حافظ قرآن جو قرآن سنایا مہینہ بھر محنت کر کے ہمارے پیچھے، ان لوگوں کو پیسے دینے کے لیے پوچھتے ہو جتنا ہے سب کا سب لٹا دو۔ جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کی احادیث سے بھی میں اگر اس کو واضح کروں، علماء کرام کا ادب احترام یہ ہے کہ کم از کم ایک حافظ قرآن جو حافظ قرآن سنا رہا ہے اس کو بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا تھا 1,80,000 روپے کم سے کم ایک حافظ قرآن کو دینا چاہیے، اس سے کم۔ دوسرا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اگر وہ کچھ کم دینا چاہتے ہوں تو کم سے کم بغیر کسی اس کے 1,20,000 روپے دینا چاہیے، اور اگر نہیں بھائی اتنے بھی نہیں دے سکتے، کچھ اور بالکل ہم لوور کیٹیگری کے لوگ ہیں، کم سے کم کمانے والے، بہت خستہ حالت میں مسجد کا جو ہے نا نظام ہے اور وہاں کے رہنے والے بالکل غریب اور فقیر ہے، خلاش ہے، تو ان کے لیے بغیر کسی اس کے کم از کم 80,000 روپے ایک حافظ قرآن کو دینا چاہیے جو اس نے قرآن کو ختم کیا اور حق کیا۔ مانگتے جو ہیں حفاظ ان لوگوں کو تو 1 روپیہ نہیں دینا چاہیے، لیکن کوئی ایسا حافظ قرآن نہیں ہے جو اپنے سے مانگتا ہو اور اپنی ایک آرڈر کرتا ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں قرآن سناؤں گا۔ ایسا کوئی عالم دین نہ ہے اور نہ کوئی ایسا حافظ قرآن ہے۔ ایسا بدنام کرنا یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، لیکن اگر جو آدمی حافظ قرآن کو ہدیہ دیتا ہے قرآن کے ختم ہونے پر، اس کے مال میں سب سے بہترین مال اس کا یہ ہوگا جو اس نے حافظ قرآن کی خدمت میں دیا، اور ایک حافظ قرآن کے لیے بھی اپنے پاس جو مال ہے اس میں سب سے بہترین مال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے جو تمہیں مال ملے وہ سب سے افضل ترین مال ہے۔ تو ایک حافظ قرآن کے پاس بھی یہ سب سے افضل مال ہے، اور جو حافظ قرآن کی اور علماء کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی افضل ترین مال ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے جزائے خیر کی دعا بھی کروں گا جو علماء کی خدمت کرتے ہیں، علماء کرام کے لیے تراویح کے بعد کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور علماء کے لیے تراویح کے بیچ میں بھی میں اپنی بات بتا دوں کہ دودھ وغیرہ کا انتظام ہو رہا ہے، کبھی پستے کا دودھ ہے، کبھی زعفرانی کیسری ہے۔ یہ علماء کے ادب احترام کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اس بستی کے لوگ زندہ لاش ہیں، قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، اتنی محنت کے بعد ایک حافظ قرآن کی اتنی بھی عزت نہیں کرتے کہ وہ قرآن سنا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا نوکر ہے، وہ قرآن سنائے اور پھر چلے جائے، ہم دیکھیں گے جب کبھی قرآن ختم ہوگا تو بالکل خلاشی حالت میں نکال کے 100 روپے 50 روپے اس طریقے سے۔ ایسا یہ کیا ہے کہ کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی فقیری اور بھیک میں جو ہے نا انسان کی موت ہو جائے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہے، لیکن بار بار بولنے پر بھی ہو سکتا ہے کہ وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، قرآن کریم نے خود فرمایا آپ نصیحت کریں، قرآن کی آیتوں سے احادیث کو پیش کر کے سخت الفاظ نرم الفاظ ساروں کو ملا کے آپ نصیحت کریں۔ یہ آپ کا بولنا جتنا اہم ہے اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ کسی کے دل پہ ایک ذری سی بات کا اثر ہو جائے اور وہ عمل کر لے۔ تو علماء کی عزت کرے، عظمت کرے، اس دن سے بچیں خدا را کہ جب خبر میں اتارا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ پلٹا ہوا نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کا ادب احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس بات کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ بقول مفتی صاحب کے ایک لمحہ بھی عالم دین کی صحبت میں گزارنا 1000 سال کی کتابوں کے مطالعے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک لمحہ بھی عالم دین کی صحبت میں گزارنا 1000 سال بھی کتابوں کے مطالعے سے بہتر ہے۔ اب وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا۔ مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت، اور دیکھتے رہیے اپنا من پسندیدہ چینل سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا بابو؟ بابو سے